الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کے طویل ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا یہ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کو ذکر فرمایا۔ ابتدا بھی ایمانیات سے کیے تھے، اختتام بھی ایمانیات سے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس صورت میں احکام بہت زیادہ تھے، تو بعض تو فرماتے ہیں کہ 1000 اوامر ہے اور 1000 نواہی ہے، اور اس میں عقیدے کے ساتھ احکام کو بھی ذکر کیا گیا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، طلاق ہے، الہ ہے، حیض کا احکام، جہاد کا، انفاق کا، اور پھر قصص اور واقعات بھی اللہ نے ذکر فرما دی اس بات مسئلے کے لیے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سورت کو مکمل فرما رہے ہیں صداقت رسالت کے ساتھ اور ایمانیات کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ آغاز بھی ایمان سے اور اختتام بھی ایمان سے، بنیاد بھی ایمان ہے اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہونی چاہیے۔ تمام اعمال اور احکام کے دار و مدار ایمان پر ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے۔ ہر اعتبار سے ملکیت حقیقی بھی اللہ کے لیے ہے، اختیار بھی اللہ کا چلتا ہے، اور حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی، ارادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری مشیت و ارادہ اس وقت پورے ہوں گے جب اللہ کے مشیت و ارادے کے ساتھ موافق ہوں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ما تعمیم کے لیے، اور ما اگرچہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من ذوی العقول کے لیے، لیکن یہاں عمومی معنی مراد ہے، اس لیے یہاں ما کو ذکر کیا گیا ہے تقلیباً۔ کس کے لیے؟ کیونکہ دنیا میں غیر ذوی العقول چیزیں زیادہ ہیں۔ نہیں سمجھے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے اندر ہے برائی، والعزم علیہ ہے، پھر اس پر قصد کرنا، ارادہ کرنا، او تخفوہ یا چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارے ساتھ اس پر حساب کریں گے۔ او تخفوہ تسروہ،
سمجھ آئی بات؟ یحاسبکم بہ اللہ سے مراد مصنف نے معنی کی ہے تو یخبرکم، تمہیں خبر دیں گے. یہ معنی کیوں کیے؟ یخبرکم حساب معنی ہے خبر کے، انہیں بتا دیا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیے ہیں نا. یہ معنی اس لیے کیے ہیں مفسر نے. یہاں ایک سوال وارد ہوتا تھا، جو خواتر ہوتے ہیں، جو دل کے وساوس ہوتے ہیں، گناہ کے خیالات ہوتے ہیں، جب تک انسان اس پہ عمل نہ کریں، اقدام نہ کریں، گناہ نہیں ہوتا. یہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو دل میں برائی کا ارادہ آ گیا تو اس پہ بھی تمہارے حساب لیا جائے گا. نہیں سمجھے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ ارادے پر اس کو ایک اجر عطا فرماتا ہے، اور اس نیکی کو بجا لاتا ہے تو کم از کم 10 گنا بڑھا کے 700 گنے تک اللہ اجر عطا فرماتا ہے اس کے اخلاص کی بنیاد پر. آئی نا سمجھ میں؟ بڑھا کے پھر عطا فرماتے ہیں. اور اگر برائی کا ارادہ کر لیں تو اس کو عمل نامے میں گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں جب تک اس گناہ کا اقدام نہ کرے. گناہ کا اقدام کرے گا تو پھر ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی لکھا جائیں گے، اس میں ڈبل نہیں ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دل کے جو وساوس ہوتے ہیں اس پہ مواخذہ نہیں ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ وساوس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وساوس اختیاریہ ہوتے ہیں، غیر اختیاری. برائی کا وساوس اختیاریہ پر بھی ایک حد تک مواخذہ ہوگا، بات سمجھ میں آئی نا، اور غیر اختیاریہ پر تو ویسے بھی نہیں ہے. تو مفسر نے یہاں معنی کیا یحاسبکم، اللہ تو دونوں کا حساب لیں گے. تو حساب سے مراد یہ ہے کہ تمہیں بتا دیں گے. مسلمان پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ کام تم نے کیا ہے نا، وہ کہے گا ہاں اللہ نے کیا، چلو میں نے معاف کر دیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ یا خبر دینا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ اس لیے یحاسبکم بمعنی یخبرکم ذکر کیا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تمہیں خبر دیں گے قیامت کے دن، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں تو سزا دیں، پھر اس کے بعد جس کو چاہیں تو معاف کر دیں. یہ مالک کی مرضی ہے. لِمَن يَشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ تَعْذِيبَهُ، جس کو سزا دینا چاہیں. وَالْفِعْلَانِ بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى جواب شرط. ہاں 2 احتمال ہے، فَيَغْفِرْ وَيُعَذِّبْ. سمجھ نہیں آئی بات؟ جزم کے ساتھ ہوں گے، اور رفع کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. فَهُوَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَهُوَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ نکالیں گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَمِنْهُ مُحَاسَبَتُکُم وَجَزَاکُم، تمہارے حساب اور تمہاری جزا بھی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں یہ بتایا گیا کہ تمہارے ظاہر اور پوشیدہ دونوں چیزوں کے اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے. تو مسلمانوں پہ بڑے گراں گزرے. حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کلفنا من العمل، ہمیں تو عمل کا مکلف بنا دیا گیا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ٹھیک ہے وہ تو ہماری طاقت میں ہے نا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، دل میں وساوس آتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بھی مواخذہ ہوگا. ایک معنی تو یہ ہے
جیسے مفسر نے کہا کہ یہاں حساب سے مراد کیا ہے؟ اخبار ہے، بات ہی ختم ہوگا. نہیں سمجھے؟ دوسرا مطلب یہ ہے جیسے مفسر نے کہا معافی او تبدو معافی انفسکم من السوء والعزم علیہ. سمجھ نہیں آئی بات؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. یہ آیت کیا ہے؟ تو پھر جب صحابہ کرام نے حضور سے فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلے آیت میں بتا دیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کے لیے ناسخ کیا ہے؟ وہ آیت ہے. انسان طاقت کے مطابق مکلف ہے. جو وساوس آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں سے آگے 2 آیتیں ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کے. اس کی بڑی فضیلتیں روایتوں میں ذکر ہے. 10 سے زیادہ روایتیں اس آخری سورہ بقرہ کے خواتیم کے متعلق مفسرین نے ذکر کیا ہے. خاص طور پر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تمام روایتوں کو ذکر کیا ہے. یہ جو آمن الرسولوں سے لے کر آخر تک جو ایمانیات کا ذکر ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، فرماتے ہیں من قرأ الآیتین من آخر بقرہ من آخر سورۃ البقرہ فقد کفتہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ بقرہ کے یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے، شام کو پڑھتا ہے یا صبح پڑھتا ہے، کفتہ ہو، اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ 2 آیتیں کیا ہیں؟ کافی ہے. کافی کس چیز سے ہے؟ یعنی اگر دوسرے وظائف وہ نہیں پڑھتا، دوسرے وظائف وہ نہیں پڑھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے حفاظت کے لیے دوسرے تمام وظائف کے لیے یہ قائم مقام بن جائے گا. یا کفتہ ہوں یعنی تمام شرور سے اس کو بچانے کے لیے بس وہ کافی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ جو آمن الرسول 2 آیتیں سورہ بقرہ کے آخر اور پھر معوذتین کو پڑھتے تھے اور پھر اپنے جسم پہ ہاتھ دیتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش. حضور نے فرمایا سورہ بقرہ کے یہ 2 آخری آیتیں ہیں، یہ عرش کے نیچے خصوصی خزانوں میں سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. خصوصی خزانوں میں سے مجھے عطا فرمایا کہ لم یعطہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو ایسے انعام نہیں ملا. سمجھے بات آئی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دیے گئے. کتنی چیزیں دیے گئے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے پاس معراج کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے 3 چیزیں بطور انعام عطا فرمایا. نہیں سمجھے؟ 3 چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کے عرش کے پاس بلا کے سدرۃ المنتہا میں عطا فرما دیے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک 5 وقت کی نماز ہے، ایک کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں
اور تیسری بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ تیرے امت میں سے جو شرک کے بغیر دنیا سے جائیں میں اس کے مغفرت کروں گا، چاہے عملی طور پر جتنا کمزوری ہو، لیکن مشرک نہیں ہے، عقیدے میں فساد نہیں ہے۔ یہ تین باتیں ایسے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے پاس بلا کے خاص طور پر عطا فرمایا۔ نہیں سمجھے؟ ہاں بھائی، بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ارا، فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں دیکھتا جو اسلام میں ہو، مسلمان ہو اور عقل رکھتا ہو، ینام قبل ان یقرأ خواتیم البقرہ، ایک آدمی مسلمان ہو، عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، اور وہ سو رہا ہو اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں تلاوت نہ کریں، میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس طرح کر لے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات یہ صرف سننے کے حد تک نہیں ہوتا، جو چیز حضور کے طریقے پر عمل کا ایک طریقہ یہی ہے تعامل۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سنت زندہ رہیں، اس پر فوراً کیا کر لیں؟ عمل شروع کر لیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور کے تحفظ کے کئی ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ تعامل ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس پر عمل شروع کی، جب بھی آپ عمل کرو گے تو وہ حدیث آپ کو یاد رہے گا۔ آپ نے سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیے تو پھر نہ حدیث یاد ہوگا اور نہ عمل یاد رہے گا۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ، صدق الرسول، رسول سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تصدیق کر رہے ہیں پیغمبر حضور اکرم بما، اس کتاب پر جو انزل الیہ من ربہ، اس کے طرف اللہ نے نازل کیے ہیں، اس پر اللہ نے جو نازل کیے ہیں۔ والمؤمنون، اور مسلمان بھی تصدیق کر رہے ہیں، نبی کے ساتھ عطف ہے رسول پر۔ کلن، سب کے ساتھ تنوین عوض ہے عن المضاف الیہ ہے، تنوین مضاف الیہ سے عوض ہے، یعنی رسول اور مؤمنین کی طرف راجع ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کلہم آمنا، اصل میں اس طرح تھا، سب کے سب ایمان لا رہے ہیں، چاہے رسول ہو یا مؤمنین ہو۔ باللہ، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ پر۔ ایمان کی تفصیل آ چکا ہے، ایمانیات کس کو کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ باللہ، اللہ پر، وملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کے آسمانی کتابوں پر، بالجمع والافراد، جمع بھی ہے اور مفرد بھی ہے۔ ورسولی، اللہ کے انبیاءوں پر، یقولون لا نفرق بین احد من رسلہ، انبیاءوں کی ایمان لانے میں کوئی تفریق نہیں کریں گے، ایک نبی کو مان لیا دوسرے کو نہیں، جیسے عیسائی تھے، یہودی تھے، ایک دوسرے کے انبیاء کو نہیں مان رہے تھے۔ ہمارا یہ شیوا نہیں ہے، ہم تو ہر نبی پر ایمان لے آئیں گے، اجمالی ایمان سارے انبیاءوں پر ہوگی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کریں گے انبیاءوں کے درمیان۔ فنؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایسا نہیں کریں گے، کچھ کو مانیں کچھ کو نہ مانیں۔ کما فعل الیہود والنصارى، جیسے ان 2 طبقوں نے کیے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں یہ مسلمان، سمعنا ما امرتنا به، سماع قبول، ہم نے سن لیا لیکن صرف سننے کے حد تک نہیں،
قبول بھی ہے. کیا ہے؟ قبول بھی ہے. وَأَطَعْنَا یا اللہ آپ کے بات ہم مانتے بھی ہیں. نَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ، غفرانک یہ مفعول بھی ہوگا. ہاں، نَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ یا نطلب غفرانک یا نغفر غفرانک مفعول مطلق ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ربنا وإلیک المصیر، آپ کے طرف ہی لوٹنا. المرجع بالبعث ہے، مر کے آپ کے پاس آنا ہے، کسی اور کے یہاں نہیں. اب یہ بیچ میں جو سو رہا ہے. ولما نزلت الآیت التي قبلها شق المؤمنین من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها. ما قبل آیت للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے ان وسوسوں کے بارے میں حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ دل میں وساوس آتے ہیں اور ان کا بھی محاسبہ کا ذکر آ گیا تو وہ تو پھر مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی لا یکلف اللہ، تو پھر یہ منسوخ ہو جائے. ما قبل آیت کیا ہو جائیں گے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتے ہیں کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر. اے ما تسعہ قدرتہا، جتنا وہ طاقت رکھتا ہے نا. دیکھو اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ بیٹھ کے، ورنہ لیٹ کے اشارے سے. پانی ہے تو وضو کر لیں، نہیں ہے تو تیمم کریں، بیمار ہے تو تیمم کر لیں. لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے جو اس نے کیا ہے خیر، اے ثوابہ وعلیہا مکتسبت، اسی کے لیے ہے گناہ جو مکتسبت یہ جو شر کرے گا. لہا انتفاع کے لیے ہوتا ہے، لام کس کے لیے ہوتا ہے؟ اور اعلی اضرار کے لیے ہوتا ہے علیہا. سمجھ آئی بات؟ اے وزرہ ولا یؤاخذ احد بذنب احد ولا بما لم یکسبہ مما سست به نفسہ. کہتا ہے کہ کسی کی جرم پر کسی دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا، اور نہ ایک آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا اس کو پکڑے جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. دنیا کی عدالت میں تو ایسا ہو سکتا ہے. اور نہ اس پہ جو نفس میں وساوس آتے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اس پہ بھی مواخذہ نہیں ہوگا. قولوا ربنا، تم یہ کہو رے اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا، ہمیں نہ پکڑیں عذاب کے ساتھ بما نسینا، ان نسینا اگر ہم بھول گئے، او اخطانا یا ہم سے خطائی ہو گئے. ترکنا الثواب لا نعمد، خطا اس کو کہتے ہیں صحیح بات کو، صحیح کام کو غلطی کے بنیاد پر ناسمجھی کے طور پر چھوڑ دیں، اس کو خطا کہتے ہیں. خطا غلطی ہوتا ہے لیکن اس میں عمد نہیں ہوتا. کما اخذت به من قبلنا، جیسے آپ نے پرانوں کو پکڑ لیا تھا. وقد رفع اللہ ذلک عن هذه الامہ، اللہ نے اس امت سے یہ اٹھا دیے. کما ورد فی الحدیث، جس طرح حدیث میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، میرے امت سے خطا بھی اور نسیان بھی، بھول چوک بھی معاف ہے، اور ناسمجھی میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی معاف ہے. وما استکرہوا علیہ، جو زبردستی کرے. ایک آدمی یہ کہا کہ کلمہ کفر پڑھ لیں ورنہ قتل کیا جائے گا، تو اجازت ہے جان بچانے کے لیے. یا کسی گناہ کو آپ کو فرمائش کی جا رہی کہ یہ گناہ کریں ورنہ آپ کو قتل کیا جائے گا، تو نفس کو بچانے کے لیے کر سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ ربنا، اچھا فسوالہ اعتراف بنعمت اللہ،
یہ سوال کرنا اعتراف بنعمت اللہ، اللہ کے نعمت کا اقرار ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب یہی ہے، یہ ایک سوال وارد ہو نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا، گناہ کے زمرے میں نہیں قرار دیا، ہاں، تو پھر کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا؟ پھر سوال کی کیا ضرورت ہے جب گناہ ہی نہیں ہے؟ ہاں، تو اس کا جواب ذکر کر رہا ہے. گناہ تو نہیں ہے، لیکن انسان پھر بھی اپنے عجز کا اظہار تو کرے نا، اللہ کی نعمت کا اقرار تو کریں کہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے. پرانے امتوں میں معافی نہیں تھی. ربنا ولا تحمل علینا، اے اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، اسرن بوجھ. بات سمجھ میں نا؟ اسر کا معنی یہ ہے کہ مرن یثقل علینا حملہ، ایسے چیز جو ہمارا اٹھانا اس کا مشکل بن جائیں، ہم اٹھا نہیں پائیں. کما حملت علی الذین من قبلنا، جس طرح آپ نے ان لوگوں کو حملتہ، آپ نے ڈال دیا ان لوگوں کے اوپر جو ہم سے پہلے تھے بنی اسرائیل، من قتل النفس، ہاں، توبہ ان کا یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں. جرم ہوا تو اللہ نے فرمایا معافی اس وقت ہوگی جب وہ اخراج ربع المال فی الزکات، زکوٰۃ میں ربع مال نکالنا پڑتا تھا. ہم تو 40واں نکالتے ہیں نا بھائی، 40,000 میں 1,000، 40,000 میں، اور ان کی یہاں 40,000 میں جو ہے 10,000 نکالنے پڑتے تھے. سمجھ نہیں آئی بات؟ وقرض و موضع نجاسہ، ان کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر کپڑے میں یا جسم پہ نجاست لگ گیا تو اس جگہ کو کینچی سے کاٹ کر پھینکنا ہوتا، پانی سے صاف نہ ہوتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ہمارے اوپر نہ ڈالیں وہ چیز جس کا ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں. من التکالیف والبلاء، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا مصیبت اور تکلیف نہ ڈالیں جس کو ہم برداشت نہ کر پائیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ ایسے مصیبت، ایسے تکلیف. واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیں، یعنی امحق ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. واغفر لنا وارحمنا، پھر رحمہ ہمارا بخشش فرما، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. پھر رحمت زیادۃ المغفرہ، مغفرت کے بعد رحمت کا کیا مطلب؟ مغفرت میں سلب مضرت ہوتا ہے، رحمت میں جلب منفعت ہوتا ہے. ہاں، برتن کو پہلے صاف کیا جاتا ہے پھر اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے. تو مغفرت کیا ہے؟ جسم کو صاف کرنا. رحمت کیا ہے؟ وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے ملے گی. انت مولانا، اے اللہ آپ ہمارا مددگار ہیں. سیدنا و متولی امورنا، مولانا. بات سمجھ؟ دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں کہنا چاہیے غیروں کو، یہ ایسی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ مولانا، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، مولا آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کی طرف نسبت ہوگا تو مولانا کا معنی کیا ہوگا؟ مددگار. ہاں، اور جب بندے کی طرف نسبت ہوگا تو پھر دوسرے معنی میں استعمال ہوگا. سمجھ نہیں آئی بات؟ دوست کے معنی میں استعمال ہوگا، اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا ہمارے ساتھ مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں. کافر بإقامت الحجت والغلبۃ فی قتالہم،
بات سمجھنا ہے نا. ہمارے ساتھ مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. بے اقامت الحجت، غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دلیل کے میدان میں آئیں تو باطل ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں. ہمیشہ باطل نے کبھی بھی حق کے مقابلہ دلیل سے نہیں کیا. اور والغلبۃ فی قتالہم، میدان جنگ میں بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما کافروں کے مقابلے میں. فإن من شان المولا ان ينصر موالی، کیوں؟ آقا کا کام یہ ہے اپنے غلاموں کے ساتھ مدد کرتے ہیں. ہم تو آپ کے غلام ہیں، تو آقا کا کام یہ ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ مدد کرتے ہیں. تو اللہ ہمارے ساتھ بھی کیا فرما؟ مدد فرما، کیونکہ ہم آپ کے در کے سوالی ہیں. ہمارے لیے کوئی دوسرا در نہیں ہے. ہم ہر در کے پجاری نہیں ہیں، ہم درگاہوں کے پجاری نہیں ہیں. بات سمجھ میں نا؟ ہم مزاروں کے پجاری نہیں ہیں، آپ کے در کے. تو اس لیے ہمارے لیے آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے. دینے والی ذات آپ کی، اور آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. حدیث میں آتا ہے دعا مانگنا ہو تو تعجیل نہ کریں، جلدی یا اللہ جلدی ابھی دے دیں. دوسرا یہ ہے کہ عزم کے ساتھ مانگیں. یہ نہ کہیں کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ آپ چاہیں تو مجھے، چاہیں کہ کیا مطلب ہے؟ تو میں چاہتا ہوں، بولو کہ اللہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مغفرت فرما. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور یہ فرما عزم کے ساتھ، اے اللہ ہر صورت میں مجھے دیں، میں کہاں جاؤں. سمجھ نہیں آئی بات؟ جیسے ایک بچہ باپ سے ضد کر کے لیتا ہے، باپ نہ بھی دینا چاہیں تو بالآخر کیا دینے پر کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے. چلو بھائی، تو اللہ کے یہاں تو مجبوری ہے نہیں نا. اللہ کے یہاں تو مجبوری ہے نہیں. اس وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ وہاں جب خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، باپ کو دینے میں تو 10 مسائل ہوں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوگا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ تو اس لیے تو اللہ کی مشیت پر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو یہ تو ایسا ہے جیسے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی مرضی ہے، دینا دے، نہ دینا تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں، ہر صورت میں دیں یا اللہ، میں کہاں جاؤں. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، تو عزم کے ساتھ. اس وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ عزم کے ساتھ مانگیں، پھر اللہ کو بھی وہی پسند ہے. اللہ کو بھی اس لیے حضور نے فرمایا اللہم اغفر لی، لا تقل اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں، آپ کی مرضی نہیں. ایسا نہ کہیں. ہر صورت میں اللہ مغفرت. اللہ کہ اگر مغفرت نہیں فرمائیں گے تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے تو دنیا آخرت کی کامیابی نہیں ہے نا پھر. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مغفرت کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. فَإِنَّ مِن شَانِ الْمَوْلَىٰ أَن يَنصُرَ مَوَالِيهِ ہے. آقا کا کام اپنے غلاموں کے ساتھ مدد کرنا ہے، عَلَى الْأَعْدَاءِ دشمنوں کے مقابلے میں. وفی الحدیث لما حضرت هذه الآیہ فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل له عقب كل کلمة قد فعلت. ہر آیت کے بعد فقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے تلاوت کی قیل له عقب كل آیت قد فعلت. حضور کو یہی کہا گیا قد فعلت اللہ کی طرف سے. ہاں، تو نے مانگا میں نے کر دیا. سمجھ میں بات آئی یا نہیں سمجھے؟ ہاں بھائی.